بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس اس دنیا کی سب سے زیادہ ظالم عورت تھی۔ وہ صرف ایک ساس کے روپ میں ہی ظالم نہیں بلکہ ایک ماں کے روپ میں اور ایک بیوی کے روپ میں بھی بہت ظالم تھی۔ اس کے ظلم کی داستان پورے محلے میں تھی، لیکن جس نے مجھے اس کے پاس بھیجا وہ بھی میری اپنی ماں نہیں بلکہ سوتیلی تھی، اور اس کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ میں نے تو فلموں ڈراموں میں سنا تھا کہ شادی کے اگلے ہی دن ساس آپ کے سر پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کام کرو، لیکن میری زندگی میں تو سچ میں یہی ہو رہا تھا۔ اگلے ہی دن میری ساس میرے کمرے میں آ گئیں اور مجھ سے عجیب و غریب قسم کے سوال پوچھنے لگی۔ مجھے جواب دینے پڑے اور وہ مطمئن ہوئی تو اس کے سوال ختم ہوئے۔ وہ اسی بات سے مطمئن ہونا چاہتی تھی کہ کہیں شادی سے پہلے میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں تھا۔ جب اس کے بیٹے نے خود اسے کہا کہ امی بس چھوڑ دیں، میری بیوی بالکل ٹھیک ہے، تو وہ خاموش ہو گئی۔ ایسے گھر میں جہاں عورتوں کی چلتی یہ بات تو پتھر پر لکیر ہوتی ہے کہ وہاں عورتوں کا راج ہوتا ہے، کیونکہ مرد اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں۔ اس گھر میں نہ میرے سسر کی کوئی سنتا تھا اور نہ ہی میرے شوہر کی کوئی بات مانی جاتی تھی۔ سارے گھر کا خرچہ میری ساس کے ہاتھ میں ہوتا اور سارے معاملات بھی وہی طے کرتی تھی۔ ان سے پوچھے بغیر تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آج گھر میں پکانا کیا ہے۔ پہلے ان سے پوچھتے، جو چیز کھانے کا ان کا دل ہوتا گھر میں وہی پکتی تھی، چاہے وہ چیز گھر والوں کو پسند ہو یا نہ ہو، ان کو کھانی پڑتی تھی۔ اور میری ساس کھانے پینے کی بہت شوقین تھی، لیکن الٹی سیدھی چیزیں ہی کھاتی تھی۔ کبھی کہتی کہ پائے بنا لو، کبھی کہتی اوجڑی بنا لو، کبھی اسے مرغیوں کے پنجے کھانے کا شوق چڑھ جاتا تو کبھی بکرے کا دماغ۔ میں کہتی تھی کہ کوئی انسانوں والی چیز بھی بنا لی جائے، لیکن میری ساس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے پتہ نہیں مجھ سے کون سے جنم کا بدلہ نکالا تھا، پر میری زندگی اس گھر میں رہتے ہوئے بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ پھر اس پر یہ کہ میری قسمت بھی مجھے نچانے والی تھی، کیونکہ میری قسمت بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ اگر میری قسمت اچھی ہوتی تو میں اس گھر میں کیوں آتی؟ اس گھر میں ظلم کی کئی داستانیں لکھی گئی تھی۔ میری ایک جیٹھانی تھی اور ایک دیورانی بھی۔ ان کی کہانی جب میں نے سنی تو میں حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ اب میری بھی کہانی بننے والی ہے۔ میری جیٹھانی کو میرا جیٹھ اپنی پسند سے لے کر آیا تھا اور یہ اس گھر میں بہت بڑا گناہ تھا، پھر بھی میری ساس نے اسے قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن اس پر بد کرداری کا الزام لگایا، پھر بھی میرے جیٹھ نے اس کے ساتھ ہی زندگی گزاری۔ ان کے ہاں پہلے ہی سال میں بیٹا ہوا، پر میری ساس کو کوئی خوش نہ کر سکا۔ انہوں نے اس پر بہت ظلم کیا، اس سے سارے گھر کے کام کروانے لگی۔ روزانہ ایسے ایسے کام کرواتی جن کو کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ اس کی کسی بات سے خوش نہ ہوتی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتی رہتی، یہاں تک کہ اس نے تنگ آ کر الگ ہونے کی بات کر دی تو اس بات کو میری ساس نے اس کا گناہ بنا دیا اور اپنے بڑے بیٹے کو جائیداد سے ہی نکال دیا اور اس سے کہا کہ اب اپنی بیٹی کو بھی اٹھاؤ، اپنے بیٹے کو بھی، اور اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کے 2 بچے تھے، وہ دونوں اب الگ رہتے تھے۔ وہ میری شادی میں بھی نہیں آئے تھے۔ مجھے تو شادی کے بعد ہی پتہ چلا کہ میرے شوہر کا کوئی بڑا بھائی بھی تھا۔ میرے شوہر کو اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت تھی، وہ اسے بہت مانتا تھا، اس کی طرح ہی بننا چاہتا تھا۔ اور میرے شوہر نے جب مجھے یہ کہانی سنائی تو اس نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بھائی کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ میری ساس جس کا پورے خاندان پر روب ہے، صرف گھر پر نہیں بلکہ اپنے سسرال اور اپنے میکے میں بھی، انہوں نے سب سے کہہ کر بھائی کا بائیکاٹ کروایا۔ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، پورے خاندان سے کوئی بھی نہیں جاتا ہے سوائے میری بھابھی کے ماں باپ کے، لیکن وہ لوگ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، بیچارے غریب سے ہی ہیں، پر پھر بھی بس وہی ان کی مدد کرتے ہیں اور پورے خاندان میں سے کوئی بھی ان کے گھر نہیں جاتا، چاہے کوئی خوشی کی خبر ہو یا بری خبر ہو۔ پچھلے دنوں میری چھوٹی بھتیجی بہت زیادہ بیمار تھی، لیکن پورے خاندان سے کوئی بھی نہ گیا، یہاں تک کہ وہ بیچاری وینٹیلیٹر پر پڑ گئی تھی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، کیا آپ بھی نہیں گئے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ کیا میرا دماغ خراب ہے کہ میں جاتا؟ امی مجھے گھر سے نکال دیتی۔ میں نے کہا، اتنا ڈرتے ہیں آپ امی سے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک تو امی کی پرسنالٹی ایسی ہے، اوپر سے انہوں نے ہمیں بہت مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ میرے بابا کو تو نشے کی لت پڑ گئی تھی، انہوں نے تو آدھی زندگی اسی طرح گزار دی، اب کہیں جا کے ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن اب ان کے اندر نہ طاقت ہے نہ ہمت۔
بس ایک پینشن ہی آتی ہے، باقی سارا کاروبار میری ماں نے سنبھالا، سارے گھر کو باندھ کے رکھا ہے، 2 گھر بنائے ہیں، ایسے میں ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری جائیداد بھی تو انہی کے نام ہے نا ابھی، اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے؟ اس گھر کو وہ چلاتی ہیں، میری شادی کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا ہے، اور وہ سب کو کنجوسی میں نہیں رکھتی ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک تھی کہ میری ساس کنجوس بالکل بھی نہیں تھی، گھر میں روز گوشت وغیرہ پکتا تھا، سب کے کپڑے بنتے تھے، اگر کوئی چیز مانگ لیتا اور واقعی اس کی ضرورت ہوتی تو وہ لے کر ضرور دیتی تھی۔ میرے کمرے میں ایک جگہ خالی تھی جو بہت ہی بری لگ رہی تھی، میرا جتنا سامان تھا وہ پورا ہو گیا تھا، پر یہ جگہ فل نہ ہو سکی تو میری ساس نے اپنے پیسوں سے مجھے ایک دیوان سیٹ لے کر دیا تھا اور وہاں پہ رکھ دیا تھا۔ جو بات جائز ہوتی تھی وہ کرتی تھی، لیکن اس کے علاوہ ان کے مظالم اتنے تھے کہ یہ اچھائی آٹے میں نمک برابر بھی نہیں تھی۔ میری دیورانی کے ساتھ تو انہوں نے بہت ہی برا کیا۔ میرے چھوٹے دیور نے جلدی شادی کروا لی کیونکہ اسے شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ پتہ چلا کہ اس کی بیوی کام کرنے والی عورت تھی، اس کی اپنی نوکری تھی، وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بچے پیدا نہ ہوں تو وہ کوئی دوائی کھا رہی تھی۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو میری ساس نے زیادہ شور نہیں مچایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی، اگر وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ سب اس بات پر حیران تھے کہ میری ساس نے اس بات کو بہت زیادہ اچھالا کیوں نہیں، ان کو غصہ کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے ایک دن میری دیورانی کو اپنے ساتھ لیا اور ہسپتال چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اکیلی نہیں جا سکتی، ہسپتال میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ لیکن جب واپس آئی تو میری دیورانی بیمار تھی، ساس نہیں۔ اس کو 2-3 دن کے بعد ہوش آیا تو اس نے فوراً ہی کہا کہ اس عورت نے میرے ساتھ کچھ کروایا ہے، اس نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے۔ بات پہلے تو عورتوں میں تھی، لیکن جب مردوں میں آئی تو پتہ چلا کہ میری ساس نے دیورانی کا پکا والا ہی آپریشن کروا دیا اور اب وہ کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، اس کو بانجھ بنا ڈالا۔ جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ خود بھی تو یہ 3 سال سے بچے نہ پیدا کرنے کی دوائیاں کھا رہی تھی، تو میں نے اس کا کام آسان کر دیا۔ اس کے بعد چھوٹے بیٹے نے 1 منٹ نہیں لگایا اور اس عورت کو لے کر وہ بھی سائٹ پر ہو گیا۔ اب صرف میں ہی تھی اور یہ سارا بوجھ مجھ پر ہی تھا۔ میں حیران تھی کہ میری ساس کتنی زیادہ خطرناک تھی، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اس نے میری دیورانی کو دھوکہ دیا، اسے اپنے ساتھ لے گئی، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کروا دیا۔ لیکن سننے میں آیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے اور بڑا آپریشن کروا کے بچے دانے کی طرف جانے والی نالیوں کو بند کروایا جائے تو ان کو کھولا بھی جا سکتا ہے۔ سنا ہے کہ دیورانی نے بہت زیادہ پیسے بھرے اور بہت مشکل اور تکلیف کے بعد اس نے ایک نالی کھلوا لی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اولاد دی اور ایک ساتھ ہی 2 بیٹوں سے نواز دیا۔ لیکن اس کے بعد سے ابھی تک اس کے ہاں پھر سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو اولاد مل گئی، نہیں تو میری ساس نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں اپنی ساس سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میری شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے، ابھی میرے ہاں کوئی امید نہیں تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ باقیوں نے تو پہلے مہینے میں ہی خبر سنا دی تھی اور اس نے ابھی تک نہیں۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو 3 مہینے کیا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے کرم کیا اور مجھے امید مل گئی۔ میں بہت خوش تھی میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس نے بہت برا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹیاں تو ماں باپ کے خرچے کروانے کے لیے دنیا میں آتی ہیں، ہمیں تم سے بیٹے کی امید ہے، ہمیں بیٹا پیدا کر کے دو۔ ایک بیٹی ہو گئی خیر ہے، لیکن اب آگے بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جب میں دوسری دفعہ حاملہ ہوئی تو مجھے پھر سے پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، کیونکہ میری طبیعت بالکل پہلے جیسی ہی خراب ہو رہی تھی اور میں نے چپکے سے ڈاکٹر سے پوچھ بھی لیا تھا۔ اس نے بھی بتا دیا، وہ پہلے مجھے نہیں بتا رہی تھی پر میں نے اسے سارا معاملہ بتایا تو وہ بھی میرے درد کو سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ اس دفعہ بھی آپ کی بیٹی ہی ہونے والی ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو میرے شوہر نے کہا کہ بس پھر دعا کرو، اب تمہاری زندگی کا فیصلہ امی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، آپ کچھ نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس بیچ میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ سب الگ تھا۔ گھر کے کام مجھ پر ڈالے گئے تھے، باتیں مجھے سنائی جاتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے تانے دیے جاتے تھے، میرا احساس تک نہ کیا جاتا تھا۔ اور اوپر سے یہ کہ دوسری بیٹی پیدا ہو گئی تو میری ساس نے تو کہہ دیا کہ میرا بس چلے تو میں اس بچی کو گھر نہ لے کے جاؤں،
کسی اور کی گود میں ڈال دوں۔ لیکن میرا شوہر اتنا بھی برا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ امی میری اولاد ہے، پر بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں پورا دن روتی رہتی تھی، پریشان رہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسے کرتی رہیں گی، اپنی بہو کی زندگی حرام کرتی رہے گی اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ابھی میرا ایک اور دیور بھی تھا، اس کی عمر 17 سال تھی۔ وہ تو شادی کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں پہلے کچھ بن جاؤں اور اس کے بعد اس قابل ہو جاؤں کہ اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھا سکوں تو پھر شادی کروں گا، اور اپنی بیوی کو شادی کے پہلے دن سے ہی الگ رکھوں گا۔ اس کی یہ بات میری ساس کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی، لیکن مجھے اس کی سوچ بہت اچھی لگتی تھی۔ کاش میرے شوہر کی بھی ایسی سوچ ہوتی، پر میرا شوہر تو کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ سب سے چھوٹا جیور جو تھا، اس نے عقل پکڑ لی تھی۔ اس نے دیکھا ہوگا نا کہ باقی بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ پہلے سے ہی ایسی سوچ کا مالک تھا۔ میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ کبھی تو میری ساس کو عقل آئے گی، کوئی تو ہوگا جو اس کو احساس دلائے گا کہ جو یہ کر رہی ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اس کی اپنی 2 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اس کی بیٹیاں اس نے بڑی ہی چالاکی سے بہت اچھے اچھے گھروں میں بیاہ دی تھیں۔ وہاں پر نوکر چاکر تھے، شوہر ان کے ایسے تھے کہ بیٹیوں کی بات ہی سنتے تھے، اور یہاں پر ہمارے شوہر ایسے تھے کہ ہماری جائز بات بھی نہیں سنتے تھے۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب اس عورت کا مکافات عمل ہوگا، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ہاں تیسری بیٹی ہی پیدا ہو گئی۔ اس دفعہ تو میں پتھر ہو گئی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیا کروں، میری اولاد ہے، پھینک تو نہیں سکتی ہوں اس کو۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے بیٹے سے بات کریں۔ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری گود میں میری تیسری بچی تھی۔ میں ابھی ابھی ہسپتال سے گھر آئی تھی اور میری ساس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ میری غلطی تھی کہ میں نے تجھ سے بیٹے کی امید کی، لیکن تیرے جیسی عورت بیٹا پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تیرا اپنا بھی تو کوئی بھائی نہیں ہے نا۔ اب مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں تجھے 3 موقع ہی دے سکتی تھی، وہ میں نے دے دیے۔ میرے دل میں ایسے جواب آ رہے تھے کہ میں ان کو کہوں کہ آپ کون ہوتی ہیں موقع دینے والی، اپنے آپ کو ہماری قسمت کا خدا سمجھ بیٹھی ہیں کیا؟ پر میں خاموش ہو گئی اور اپنی تیسری بچی کو گلے سے لگائے کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر کو کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ اس کے 2 بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ اگر برا ہوا تو وہ کم سے کم اپنی بیویوں کو لے کر سائڈ پر تو ہو گئے۔ ان کے اندر اتنی ہمت تو تھی، چاہے وہ جس بھی حال میں تھے، چاہے خاندان والے ان کو بلاتے نہ تھے، لیکن وہ کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ خوش تو تھے، سکون میں تو تھے۔ یہاں تو میرا جینا حرام ہو چکا تھا۔ کہنے کو میں اس گھر کی بڑی بہو تھی، کیونکہ میری جٹھانی کے بعد میں ہی بڑی تھی، لیکن اصل میں میری حالت کیسی تھی کہ آج میری ساس نے میرے منہ پر تھپڑ بھی دے مارا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس گھر میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، جس کا خمیازہ آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا اور آپ کو بھی سزا ملے گی، کیونکہ آپ بھی اس میں برابری کے حصے دار ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں اپنے باقی بھائیوں کی طرح کوئی اچھی نوکری نہیں کرتا ہوں کہ میں تمہیں الگ گھر میں رکھ سکوں، اور پھر ہم بھی چلے گئے تو امی کے ساتھ کون رہے گا؟ چھوٹا بھائی تو شادی سے پہلے ہی الگ ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر امی کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے تو ان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری یہ زبان سب کچھ برباد کر دے گی، خاموش ہو جاؤ، اتنی بیٹیاں پیدا کی ہیں تم نے۔ میں نے کہا میں نے نہیں، آپ نے پیدا کی ہیں۔ بیٹیاں مرد کے نصیب سے ہوتی ہیں، یہ آپ کی اولاد ہے، میں نے صرف ان کو پیدا کیا ہے، یہ آپ کے نصیب سے ہمیں ملی ہیں۔ اب آپ کے نصیب میں بیٹا نہیں ہے تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے شوہر نے کہا کہ یہ باتیں اس گھر میں نہیں چلیں گی، ایسی باتوں سے گھر میں کوئی بھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہلکان نہیں کرو اور اب دیکھو کہ تمہارا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور اگر انہوں نے مجھے آپ کی زندگی سے نکال دیا تو تب آپ کیا کریں گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں تو ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو امی کہتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ کچھ نہ کرتا۔ میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ آج میں نے دل سے اپنی ساس کو بد دعا دی اور میں نے کہا کہ آپ کا غرور مٹی میں مل جائے اور آپ کو احساس ہو کہ جو آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے وہ برا کیا ہے، آپ کو سزا ضرور ملے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی تھی۔ میرے شوہر کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور وہ 3 بیٹیوں کا باپ تھا، اس لیے اسے اتنی جلدی کوئی رشتہ ملنے والا نہیں تھا۔ میری ساس اب دوسری شادی کروا سکتی تھی، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی، پر میرے دل سے میرے شوہر کی چاہ نکل چکی تھی۔ جس آدمی کو میرا خیال ہی نہیں، اس کے ساتھ رہ کر کیا کرنا؟
بس بچوں کی خاطر گزارا کرنے کو تیار تھی۔ اتنا ظلم برداشت کر لیا تھا کہ اب کچھ برا ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے اسے سیدھا کہہ دیا کہ جو آپ کی امی چاہتی ہیں آپ ماں بیٹا مل کر لیں۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر ڈال دیا ہے، وہی میرا انصاف کرے گا۔ میں چپ ہو گئی تھی، خاموش ہو گئی تھی، لڑ سکتی تھی، جھگڑ سکتی تھی، لیکن پھر بھی خاموش رہی۔ اب اللہ ہی میرا انصاف کرے گا اور میں دیکھوں گی کہ میرا انصاف کیسا کرتا ہے۔ میری ساس کی ساتھ والوں کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ وہ ہمارے پڑوسی، میری ساس نے اس عورت کو کہا کہ وہ میرے شوہر سے شادی کر لے اور اپنے شوہر کو چھوڑ دے۔ اس عورت کے بچے بھی تھے، اس کے 3 بیٹے تھے۔ سنا تھا کہ یہ عورت بہت زیادہ عجیب سی تھی۔ اس کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور ان دونوں شادیوں سے ہی اس کو صرف بیٹے ہوئے تھے، لیکن وہ ان لوگوں نے رکھ لیے تھے۔ یعنی اب تک یہ 9 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لیے میری ساس نے اس کو چنا تھا۔ میری ساس کے دماغ میں یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ بیٹا صرف عورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر ایک عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بار بار بیٹے ہی پیدا کرتی ہے، اور یہ عورت اس چیز کی زندہ مثال تھی۔ پر یہ سب کچھ اتفاق تھا۔ وہ 3 مردوں سے شادی کر چکی تھی اور تینوں سے ہی اس کو بیٹے ہوئے تھے، اس لیے میری ساس نے اسے کہا کہ وہ کسی طرح میرے شوہر سے شادی کر لے۔ پر وہ عورت بڑی چالاک تھی۔ ظاہر ہے 3 شادیاں کر چکی تھی، 3 مردوں کو دیکھ چکی تھی، 3 گھر بتائے تھے۔ اس نے اس سے کہا کہ مجھے بہت سارے پیسے چاہیے، تو میری ساس نے کہا کہ جو مانگو گی میں دوں گی۔ اس نے بہت سارے زیورات کا مطالبہ کیا۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دوں گی، اور ہر بیٹے پر اس سے بھی زیادہ دوں گی، بس مجھے 4-5 بیٹے پیدا کر کے دے دو۔ عورت مان گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ ویسے بھی وہ ان چیزوں میں ماہر تھی۔ اس کا کون سی پہلی یہ طلاق تھی؟ اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کا شوہر ویسے بھی اس سے تنگ ہی رہتا تھا۔ بچے اس کے شوہر نے لے لیے۔ یہ کیسی عجیب عورت تھی جس کو اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں تھی۔ ایک ایسی انسان جس کے اندر فکر اور پرواہ ہی نہیں تھی، وہ کیسے رشتہ نبھاتی؟ کیسے ایک اچھی ماں بنتی؟ کیسے بچوں کی تربیت کرتی؟ عورت کا کام صرف بچوں کو پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری اور طاقت یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں کچھ ناقص العقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی، اور اس بات کا جواز یہ دیتے ہیں کہ ایک عورت بے وقوف ہوتی ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو عورت کو نبیوں کی تربیت کرنے کا کام دیا گیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ نبی جنہوں نے دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا، ان کی تربیت کرنے والی عورتیں ہی تھیں۔ عورتوں کو نبیوں کی حفاظت کرنے کا کام دیا گیا، ان کو پروان چڑھانے کا کام دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی۔ میری ساس بھی اس بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو برے پہ برا ہی ہوتا جا رہا ہے، سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بس یہی میری قسمت، اللہ نے میرے لیے خیر لکھی ہوگی۔ میں نے سب کچھ اللہ پر ڈال دیا۔ سب مجھے کہتے تھے کہ تم اتنی مطمئن کیسے ہو، اتنے بڑے گھر کی بہو، تمہارے سر پر سوتن آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ تمہیں طلاق کروا دے گی، اور پھر تمہاری سوتن بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، اتنی خطرناک عورت آ رہی ہے، وہ تو تمہیں اگلے ہی مہینے طلاق کروا دے گی۔ میں نے کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کروں گی، انہیں اپنے جیسا نہیں بناؤں گی، ظلم برداشت کرنے والا نہیں بناؤں گی، یہ جو میری زندگی کا مقصد ہے۔ سب کہتے تھے کہ تم نے ہتھیار پھینک دیا ہے، تم جنگ ہار گئی ہو۔ میں کہتی تھی ہاں اب یہی سمجھ لیں کہ میں جنگ ہار گئی ہوں، لیکن دراصل میں جنگ ہاری نہیں تھی، بلکہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میری ساس نے اسی عورت کے ساتھ میرے شوہر کی شادی کروا دی، اور وہ پہلے ہی مہینے میں ماں بھی بننے والی تھی۔ میری ساس بار بار کہتی ایسی ہوتی ہیں خاندانی عورتیں، ارے ان کی تو چال ڈھال سے ہی پتہ چلتا ہے، پہلے مہینے میں ہی اولاد کی خوشخبری سنا دی، اور بیٹا ہی آنے والا ہے۔ میری ساس نے ابھی سے ہی تیاریاں شروع کر دیں، شاپنگز کرنی شروع کر دیں۔ میری جٹھانی کا ایک بیٹا تھا اور دیورانی کے 2 بیٹے تھے، لیکن میری ساس ان کو اپنا وارث نہیں سمجھتی تھی، جبکہ ان کی ماؤں کے ساتھ بہت ہی برے ظلم کیے ہوئے تھے۔ وارث تو وہی ہوتا ہے نا جو آپ کے ساتھ بھی رہے، جب وہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں رہتے تھے تو وارث کیسے؟ ان 3 پوتوں کی طرف تو کبھی پیار بھری نگاہ نہیں کی، یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے لیے ہی ان کی ماؤں کو اپنے گھر میں بسا لیتی۔ اب اس عورت کے ہاں جو بچہ ہونے والا تھا اس کے لیے بڑی خوش پھر رہی تھی۔ میں بھی اسی گھر میں تھی،
میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ وہ کہتا تھا میں طلاق نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے اپنی بچیوں سے بھی بہت پیار ہے۔ میری ساس کہتی تھی یہ جو بچیاں ہیں کل کو تمہارا نقصان کروا کر چلی جائیں گی۔ وہ کہتا تھا کہ اپنے نصیب کا ہی لے جائیں گی۔ وہ اچھا شوہر تو نہ سہی لیکن اچھا باپ ضرور تھا۔ بس اسی بات کی راحت تھی اور اسی بات کی خوشی تھی۔ میری ساس نے مجھے اس عورت کی خدمت کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی خدمت کرنی ہے کیونکہ یہ امید سے ہے۔ ایک تو وہ میری سوتن تھی، ماں بننے والی تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا تھا، اور دوسرا میں اس کی خدمتیں کر رہی تھی۔ میرے اوپر جتنا بڑا جبر یہ لوگ کر رہے تھے اتنا بڑا تو کسی پہ بھی نہ ہوا ہوگا۔ مجھے میری جٹھانی کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ یہ تم سب کیسے کر رہی ہو؟ چھوڑ دو اپنے شوہر کو، چلی جاؤ وہاں سے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں تمہارے بارے میں سن کر افسوس ہو رہا ہے۔ ہم تمہاری کہانیاں سنتے رہتے ہیں، پورا خاندان تمہارا ساتھ دے گا، بس تم ایک دفعہ سر اٹھاؤ۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے میری دیورانی کی کال بھی آئی تو اس نے بھی کہا کہ آپ برداشت کر کے بہت غلط کر رہی ہیں۔ آپ کی 3 بچیاں ہیں، ان کے بارے میں سوچیں، ان کا نصیب کیا ہوگا، اس گھر میں کیا تربیت ہو پائے گی۔ سارا خاندان میرا ساتھ دینے کی باتیں تو کر رہا تھا، پر مجھے پتا تھا کہ آخر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ میں بڑی پریشان تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میرے ساتھ اور کیا برا ہوگا، سب کچھ تو ہو چکا ہے، لیکن اصل طوفان تو تب آیا جب اس عورت کی ڈیلیوری کا دن تھا۔ وہ بہت زیادہ چیخ چلا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس نے پہلے 9 بچے پیدا کیے اور اب اس کو کیا ہو گیا۔ اس کا 15 دن پہلے ہی درد شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ ابھی تک اس کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا، لیکن اب اس کا آپریشن ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کا انجام تو یہ بچہ ہے جو میرے لیے بڑا ضروری ہے، میں اس کے لیے آپریشن کروا لوں گی۔ آپریشن ہوا اور بچہ پیدا ہونے کی آواز بھی آئی۔ یہ لوگ مجھے بھی ساتھ لے کر گئے تھے کیونکہ میں تو اپنی سوتن کی نوکرانی جو ٹھہری۔ میرے ہاتھ میں اس کے بچے کے سامان اور کپڑے تھے۔ بچیاں میں نے اپنی امی کے گھر چھوڑی تھیں۔ ابھی سے ہی ان کی فکر ہو رہی تھی کہ رات میں وہ اکیلی کیسے سوئیں گی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ڈاکٹر باہر آئی تو اس نے میری ساس کو آ کر کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ پہلے مجھے میرا پوتا دے، تم ضروری بات بعد میں کر لینا۔ اس نے کہا کہ بات بڑی ضروری ہے۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ کوئی اور ہی بات ہے، معاملہ گڑبڑ ہے۔ بچہ میری ساس کی گود میں آ گیا، پر میری ساس خاموش کھڑی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر رہی تھی۔ بچے کو گھر پر لے آئے، وہ عورت بھی گھر آ گئی۔ میری ساس میرے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ اس عورت اور اس کے بچے کو فوراً اس گھر سے نکالوں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے جا کر بچے کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر کی دوسری بیوی کے ہاں خواجہ سرا کی پیدائش ہوئی تھی۔ میری ساس سر پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ عورت بڑی چالاک تھی۔ اس نے نکاح نامے میں یہ لکھوایا تھا کہ اگر اسے طلاق دی تو بدلے میں 80 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، اور اگر اس گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس کا خرچہ بھی مہینے کے 5 لاکھ ہوگا۔ میری ساس اس وقت شاید ان باتوں کو بھول گئی تھی کیونکہ وہ جلدی میں تھی۔ یہ لوگ بہت برا پھنس گئے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ اسی خاندان کا ہے، آپ کے خاندان کے نصیب میں یہی بچہ آیا تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ میری ساس کا سارا روب ختم ہو گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اسے اس کے غرور کی سزا ملی ہے۔ اب وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی، گھر کے کسی معاملے میں نہیں بولتی تھی۔ اس بچے کو بھی میں ہی پال رہی ہوں کیونکہ اس کی اپنی ماں تو بالکل ہی اس کا خیال نہیں کرتی، اور ڈاکٹروں سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب وہ میرے شوہر کی زندگی میں اس لیے ہے کیونکہ میرے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اسے طلاق دے کر فارغ کر سکے۔ میرا شوہر نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، اور اس کی یہی صورتحال ہے۔ بس اس گھر میں ان 4 بچوں کو پال رہی ہوں اور ان کی تربیت کا عزم اپنے دل میں لیے بیٹھی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔